شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیسا حال ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر میرے دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ قوم سبا کے ساتھ پیش آیا۔ قوم سبا، آخر یہ قوم کون سی تھی اور اس پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے آج کی تحریر پر نظر ڈالتے ہیں۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص وہاں سے گزرا اور اس نے اس عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچی کا پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، ایسا نہ ہو خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی سب سے اہم ضرورت تھی ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہو گیا، اور بات یہاں پہ آ پہنچی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہیں وہی آلودہ روٹیاں کھانی پڑی جو انہوں نے ڈھیر لگائے تھے، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور اس کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور پھر ان تک عذاب آ پہنچا، اور یہ سب ظلم کرنے والے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لے کر اس کے نیچے سے گزرتا تو وہ خود پھلوں سے بھر جاتا اور قلیل مدت میں ٹوکری میں تازہ پھل بھر جاتا، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کانا التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں، بے نواح لوگوں اور ثروت مندوں اور ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہ دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی۔ کچھ الہان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔
آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر مل سکے۔